الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز دین و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو۔ میرے بھائیوں، زہد ایک عظیم عبادت اور قربت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں اور ولیوں کو چنتا ہے، اور کسی چیز سے زہد اختیار کرنے کا معنی ہے اس سے لگاؤ نہ رکھنا، محبت نہ کرنا، اس سے تعلق نہ رکھنا، اور دنیا سے زہد بندے کو مجبور کرتا ہے کہ وہ حرام چیزوں کو طلب نہ کرے، اور جو دوسروں کے ہاتھ میں ہے اس کی لالچ نہ کرے اور نہ اس کے حصول کے لیے کوشش کرے۔ میرے بھائیوں، شریعت مومن کی عزت و شرف کو سمجھتی ہے، پس وہ اپنے آپ کو اللہ کے سوا کسی کے سامنے ذلیل نہیں کرتا۔ وہ اپنے آپ کو اپنی خواہشات اور شیطان کے سامنے رسوا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کی طلب کے لیے چاہے وہ ناجائز ہی کیوں نہ ہو اپنی خواہشات کا اسیر ہو جاتا ہے، یا وہ کسی مخلوق کی چیزوں کی لالچ میں پڑ کر اپنے آپ کو اس کے سامنے ذلیل کرتا ہے۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انصار کے ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے دیا۔ پھر انہوں نے ان سے مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے دیا۔ پھر انہوں نے ان سے مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جو بھی خیر ہے میں اسے تم سے ذخیرہ کر کے نہیں رکھوں گا، اور جو اس سے پرہیز کرے گا اللہ اس سے بچائے گا، اور جو بے نیاز ہوگا اللہ اسے اس سے بے نیاز کرے گا، اور جو صبر کرے گا اللہ اسے صبر دے گا، اور کسی کو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تحفہ عطا نہیں کیا گیا۔ امام احمد نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا مجھے نصیحت کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے آخری نماز سمجھتے ہوئے پڑھو، اور کبھی ایسی بات نہ کرو کہ کل اس کے لیے معافی مانگنا پڑے، اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس کی لالچ نہ کرو۔ امام طبرانی و بزار کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغنوا عن الناس، لوگوں سے بے نیازی اختیار کرو۔ اسی طرح امام طبرانی کی حدیث ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا محمد عش ما شئت فإنک میت واعمل ما شئت فإنک مجزی بہ واحبب من شئت فإنک مفارقۃ واعلم ان شرف المؤمن قیام اللیل وعزہ استغناہ عن النار۔ اے محمد، تم جس طرح چاہو زندگی گزارو، بے شک تم مرنے والے ہو، اور جو چاہو کرو بے شک تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، جس سے چاہو محبت کرو بے شک اس سے تم جدا ہونے والے ہو، اور جان لو کہ مومن کی عزت و شرف رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز، اور جان لو کہ مومن کی عزت و شرف رات کی نماز ہے، اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیازی ہے۔
مسند احمد میں ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون مجھے ایک چیز کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ ثوبان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے کچھ نہ مانگو، پس انہوں نے کسی سے کبھی بھی کچھ نہیں مانگا۔ امام ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرض علی اول ثلاثۃ يدخلون الجنہ شہید وعفیف ومتعفف، جنت میں داخل ہونے والے پہلے 3 لوگ مجھے دکھائے گئے، ایک شہید، ایک پاکیزہ اور ایک پاک دامن۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، دنیا سے زہد اختیار کرنے کی چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، اپنے پاس جو کچھ ہے بندہ اس سے زیادہ بھروسہ و اعتماد اس پر کرے جو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ پہلی صورت، اپنے پاس جو کچھ ہے بندہ اس سے زیادہ بھروسہ و اعتماد اس چیز پر کرے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس پر اعتماد کرے، اس پر بھروسہ کرے، اپنے پاس جو کچھ ہے اس پر بھروسہ نہ کرے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 6 میں فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جو بھی جانور ہیں اسے رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اللہ رزاق ہے، اللہ نے ہر ایک کی رزق کی ذمہ داری لی ہے، اس لیے بھروسہ اللہ کے پاس جو رزق ہمارا لکھا ہوا ہے اس پر کرنا ہے، اسی پر اعتماد کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اپنے نصیب کا لکھا ہوا رزق نہیں کھا لے گا، اس لیے اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ۔ دوسری صورت، اگر بندہ دنیا میں کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو دنیا ختم ہونے کے خوف و ڈر سے اس کا دین نہیں جانا چاہیے۔ دنیا میں کوئی مصیبت آ گئی، انسان کے ساتھ بہت سارے مصائب آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، پریشانی آتے ہیں، وہ آئے، دنیاوی خسارہ ہو جائے، نقصان ہو جائے، دنیا لٹ جائے، لیکن دین میں کمی نہیں آنی چاہیے، ہے نا؟ یہ زہد کی صورت ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ حق میں بندہ کے نزدیک اس کی تعریف کرنے والے اور مذمت کرنے والے دونوں برابر ہوں، کیونکہ جس کے دل میں دنیا کی عظمت ہوتی ہے وہ تعریف کو پسند کرتا ہے اور مذمت کو ناپسند کرتا ہے، اور شاید اس کی دنیا کے حرص نے اس کو مذمت کے ڈر سے حق کو ترک کرنے پر ابھارا ہے۔ میرے بھائیوں، کمال اور دولت کو ترک کرنا زہد نہیں ہے، بلکہ اس کے خاطر حرص و طمع اور سرکشی سے دور رہنا یہی زہد ہے۔ دنیا سے زہد اللہ کے قسمت کے فیصلے پر ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ جسے عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ جسے منع کر دے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ سے ڈرو اور حصول دنیا میں میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنی رزق پوری نہیں کر لے گا، خواہ وہ سست ہی کیوں نہ ہو۔ بس اللہ سے ڈرو اور حصول رزق میں میانہ روی اختیار کرو، حلال چیزیں لو اور حرام کو ترک کر دو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو زہد کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے۔ دوستو، آئیے ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ یا اللہ تو اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما۔
ظاہر و باطن سنت پر ان ظاہر باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اگر کوئی شخص ہمارے نبی پر کیچڑ اچھالے، یا اللہ تو ہمیں ان کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمت، یا اللہ ہمیں ہدایت اور تقوی و پاک دامنی عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما۔ دین کے دشمنوں کے اللہ تو تباہ و برباد فرما۔ مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو امن سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا کے مسلمانوں کی عزت اور مال و جان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے مال و جان اور عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان لوگوں کو امن سکون کی زندگی نصیب فرما، ان کی پریشانی نقصان